کہ جو لوگ اللہ کے نافرمان ہیں انہیں زنجیروں میں جکڑ کے جہنم کی آگ کی طرف دھکیلا جائے گا اور کہا جائے گا انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، اے اللہ اس کا جرم کیا ہے کہ اس کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اللہ کہے گا یہ دو بہت بڑے جرم کر کے آیا ہے، ایک خالق کا حق اس نے ادا نہیں کیا اور ایک مخلوق کا حق ادا نہیں کیا۔ خالق کا حق کیا تھا؟ لا یؤمن باللہ العظیم، وہ اللہ جو عظمت والا ہے یہ اس کے وجود پر، اس کی توحید پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ اس کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم خود بخود وجود میں آتے ہیں، خود بخود سارا نظام چل رہا ہے، کوئی چلانے والا نہیں ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لو کہ اللہ کی نظر میں ان سائنسدانوں کی کیا ویلیو ہے جو کہتے ہیں کہ یہ کائنات آٹومیٹیکلی وجود میں آئی ہے۔ اللہ کی نظر میں ان کی 2% کی ویلیو نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا جرم ہے، بنانے والے کا انکار کر دیا۔ کوئی چیز وجود میں آتی ہے سب سے پہلے پوچھا جاتا ہے کس نے بنایا۔ کوئی بھی چیز جس میں تھوڑی سی بھی ڈیزائننگ ہو، تھوڑی سی بھی مینجمنٹ ہو، کبھی نہیں کوئی کہتا کہ یہ آٹومیٹیکلی خود بخود بن گیا۔ کمال کی بات یہ ہے جس کمپنی نے بنایا اس کمپنی کا انکار کوئی نہیں کرتا۔ جس مزدور نے عمارت بنائی آج تک اس مزدور کا کسی نے انکار نہیں کیا۔ کوئی ایسا سائنٹسٹ پیدا نہیں ہوا جس نے مزدور کا انکار کر دیا ہو کہ یہ مزدور نے نہیں بنائی، یہ بلڈنگ خود ہی بنی ہے۔ جس انجینئر نے موبائل بنایا اس کا کسی نے کبھی انکار نہیں کیا۔ خدا ملا تھا انکار کرنے کے لیے جس نے اس کائنات کو بنایا۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ۔ اللہ تو آگے کی بات کرتے ہیں، آج لوگ اس بحث میں الجھے ہوئے ہیں کہ اس کائنات کو کسی نے بنایا کہ نہیں۔ اللہ تو کہتے ہیں جس نے پہلی دفعہ بنایا وہ مار کے دوبارہ زندہ کرے گا، اس سے اگلے سٹیپ پہ سوچو۔ سوال یہ ہوتا ہے نا، مر گئے تو ہڈیاں ہو کے ختم ہو جائیں گے، دوبارہ کیسے پیدا ہوں گے؟ تو اللہ تو ان سوالات کے جواب دے رہا ہے کہ جس نے پہلی دفعہ بنایا وہی دوبارہ بنائے گا، اور آپ اس میں الجھے ہوئے ہیں کہ پہلی دفعہ بھی خود سے بنے ہیں کہ کسی نے بنایا ہے۔ اللہ تو اس سے اگلی بات کر رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اتنا بھی کافی نہیں ہے کہ کسی نے اس کائنات کو بنایا ہے، اتنا ایمان لانے سے جہنم سے نجات نہیں ملے گی۔ مشرکین مکہ مانتے تھے کہ کسی نے بنایا ہے، اللہ نے کہا یہ بھی ماننا پڑے گا کہ جس نے بنایا ہے وہ دوبارہ بھی بنا سکتا ہے، کیونکہ کافر اعتراض اس زمانے میں کرتا۔ کچھ لوگ اس زمانے میں ایتھیسٹ تھے، ملحد تھے، جو کہتے تھے کوئی نہیں ہے بنانے والا۔ یہ بہت تھوڑے تھے، میجورٹی کہتی تھی کسی نے بنایا ہے، یہ خود بخود نہیں بن سکتا۔ لیکن وہ یہ کہتے تھے دوبارہ نہیں بنیں گے، دوبارہ نہیں بنیں گے ہم۔ میں اتنا زور کیوں لگاتا ہوں؟ لوگ کہتے ہیں پھر وہی ٹاپک ایتھیسٹ پہ آپ پیچھے پڑ جاتے ہو، پھر وہی۔ بھائی سارا مسئلہ ہی یہی ہے، موت کے بعد دوبارہ زندگی کا نہ یقین ہے نہ استحضار ہے، تبھی تو بدماشی ہے ساری۔ دیکھو آپ کو پتا ہو کہ 50-60 سال کے بعد میں نے وہاں سیٹل ہو جانا ہے۔ لوگ جاتے ہیں نا، امریکہ جاتے ہیں جاب کے لیے، سعودیہ جاتے ہیں، ان کو پتا ہے یار 60 سال میں ریٹائر ہو کے ہم نے کہاں آنا ہے؟ پاکستان آنا ہے۔ تو تیاری شروع کر دیتے ہیں نا، یار یہاں پہلے سے دکانیں خرید کے رکھو، ہوٹل بناؤ، کیونکہ ہم نے بالآخر ریٹائر ہو کے آنا کہاں ہے؟ پاکستان موو کرنا ہے، فیملی ہماری وہیں ہے، قبر تک کے لیے جگہ دیکھ لیں گے۔ تو بھائی ہم نے موو کر کے آنا پاکستان ہے واپس، تو ہم یہیں پر سیٹلمنٹ کے لیے یہاں پر جو ہے نا، میں نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں سعودیہ میں جاب کر رہے ہیں، یہاں پراپرٹی خرید رہے ہیں۔ کیوں؟ بھائی یار جتنے بھی سال ہوں، 50-60 سال کے بعد تو بالآخر ہم نے کہاں جانا ہے؟ تو پیسہ یہاں بھیج رہے ہیں یار، بحریہ ٹاؤن میں 2 پلاٹ لے لو، 2 ناظم آباد میں لے لو، سنا ہے نیا ناظم آباد پانی میں نہیں ڈوبا، صحیح ہے نا، مجھے کوئی کمیشن نہیں ملے گا اس پہ، تو سنا ہے جی یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، اس طرح کر کے نا۔ بات ایک چھوٹی سی کر دوں، میں کبھی کسی ہوٹل میں کھانا کھانے جاؤں، ہوٹل کے مالکان مجھ سے ویڈیو بنوا لیتے ہیں، کھانا کیسا لگا، میں بولتا ہوں بہت اچھا لگا، بولنا پڑتا ہے نا، یہ تھوڑی بولوں گا کہ بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ تو وہ ویڈیو چلتی آتی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں جو جیسے فنکار اداکار لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کمپنی کی مشہوری کے لیے کھاتے ہیں اور کہتے ہیں آئیے آپ بھی یہیں کباب کھائیے اور بہت اچھے ہیں، تو میرا یہ کام نہیں ہے، نہ مجھے کمیشن ملتا ہے، نہ کوئی پیسے، نہ میں کسی کی پبلسٹی کے لیے جاتا ہوں۔ جا کے لوگ کیش کرا لیتے ہیں، چلے گئے تو لوگوں نے کیش بھی کرا، اب ان کو منع نہیں کیا جا سکتا اس وقت پہ۔ ہم تو ویسی تفریح میں کہیں چلے گئے، اب وہ فوراً کہتے ہیں مفتی صاحب ایک ذرا آپ تھوڑا سا ویڈیو ریکارڈ کروا دیں، کیسا لگا کھانا؟ تو اب میں نہیں، یہ غیر اخلاقی حرکت ہوتی ہے نا کہ آدمی کیسے منع کرے اس کو۔ میں بولتا ہوں ماشاءاللہ بہت اچھا لگا کھانا۔ تو یہ وہی ہے 50-50 میں جو کمنٹری کروا رہا تھا نا، بندوق پیچھے رکھی ہوئی تھی،
وہ کہہ رہا سلیم اللہ بہت اچھا ہاکی کھیل رہا ہے نا, 50-50 آتا تھا اس میں دکھایا ہاکی کی کمنٹری ہو رہی ہے, سلیم اللہ بہت اچھا کھیل رہا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں بھائی سلیم اللہ تو کھیل ہی نہیں رہا صحیح طریقے سے. وہ کہہ رہا نہیں بہت اچھا کھیل رہا ہے. لوگوں نے کہا یار ہم جا رہے ہیں اسٹیڈیم چھوڑ کے, کہہ رہے تم جہنم میں جاؤ, سلیم اللہ بہت اچھا کھیل رہا ہے. آخر میں رونے لگا کہ اللہ کی قسم بہت اچھا کھیل رہا ہے. روتے روتے بتا رہا ہے, کیمرے میں دکھایا پیچھے پسٹل رکھی ہوئی اس کے یہاں نا. اس میں یہ شو کروایا تھا کہ کمنٹری کرنے والوں کو بھی نا ایک بعض دفعہ خرید لیتے ہیں. واللہ عالم, اللہ ہی جانے صحیح ہے غلط ہے, لیکن وہ بھی کسی کھلاڑی کو اوپر لے جا رہے ہیں کسی کو. دنیا میں ہر چیز اب ایک وہ بن چکی ہے نا, کمرشل ہو چکی ہے ہر چیز. تو اب مفتی بھی کمرشل ہو گئے ہیں, مولانا بھی کمرشل ہو گئے ہیں. وہ نہیں بھی ہوتے لوگ ان کو کمرشل کے طور پہ استعمال کر لیتے ہیں. اب کئی بار ہم ویسے ہی چلے گئے کہیں ہوٹل پہ کھانا کھانے کے لیے, دل چاہ رہا تھا کہیں بیٹھنے کا, کھا لیا, فوراً وہ پھر ہوٹل کا مالک آ جاتا ہے, ایک سیلفی اور پھر بتائیں کیسا لگا. میں کہتا ہوں بہت اچھا لگا. نہیں بھی لگا ہو تو کیا کہتا ہوں, بہت اچھا لگا. پیچھے کیا رکھی ہوئی ہے, بندوق. بندوق کا مطلب دباؤ تو ہے نا, ویسے تو اچھا ہی ہوتا ہے عام طور پہ, تبھی تو گئے تھے ہم کہ اچھا رپورٹ تھی کہ وہی یہاں کا کھانا اچھا ہے تو چلے گئے. تو اس میں آپ بدگمان نہ ہو کہ مفتی صاحب نے کوئی کمیشن لیا ہے یا مفتی صاحب کی کوئی پارٹنرشپ ہے ہوٹل والے کے ساتھ کہ میں اس کو پروموٹ کروں گا, آدھے پیسے تیرے آدھے میرے, ایسا کوئی کہانی نہیں. میرا کوئی بزنس پارٹنر ان چیزوں میں نہیں ہے. بزنس ہے میرا لیکن وہ بالکل چینل سے اور مذہب سے اور ان چیزوں سے ہٹ کر ہے. اس کو میں کہیں کبھی بھی بیان کے دوران تذکرہ بھی نہیں کرتا. اس لیے نہیں کرتا کہ ان چیزوں میں اس کو کیش نہیں کرانا چاہتا. میں نے جو کمپنی بنائی تھی بہت پہلے, اس کا نام بھی اپنے نام پہ نہیں رکھا, اس لیے کہ میں نے کہا یار میرا نام دین کے حوالے سے مشہور ہوا ہے, میں اسی کو میں کمپنی بنا کے اس کا بزنس کرنا شروع کر دوں. بالکل ایسا نام رکھا ہے, آپ کو کبھی دماغ بھی نہیں جائے گا کہ مفتی صاحب کی کمپنی ہے. ٹھیک ہے نا, ایسا نام رکھا ہے. تو تبھی وہ چل نہیں رہی, یعنی چل تو رہی ہے لیکن ایسے نہیں چل رہی جیسے کمپنیاں چلتی ہیں. اس سے یہ کہ پان گٹکے کا خرچہ نکل آتا ہے. تو خیر, تو قرآن میں جو بار بار کہتا ہوں نا, موت کے بعد زندگی, ملحدوں پہ رد کرنا شروع کر دیتا ہوں, لبرل لوگوں پہ رد کرنا شروع کر دیتا ہوں. بھائی مسئلہ ہمارا سب سے بڑا یہی ہے, آخرت پر یقین, استحضار ہو جائے نا تو ہمارا لائف اسٹائل خود بخود چینج ہو جائے گا. دنیا کو مسافر خانہ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہے ہیں. تو میں مثال دے رہا تھا, سعودی عرب میں ایک آدمی جاب کر رہا ہے, بہت سے لوگ جاب کر رہے ہیں, تو وہ یہیں پراپرٹی خریدتے ہیں نا. ایسے بھی لوگ ایک صاحب جاب کر رہے تھے, وہ انجینئر تھے, یہاں انہوں نے بیکری بنا لی کہ یار ریٹائرمنٹ کے بعد میں کسی کمپنی میں بطور انجینئر تو لگ نہیں سکتا, تو کوئی تو بزنس ہونا. بیکری بنائی انہوں نے, وہ دبا کے چلا رہے ہیں بیکری, بہترین چل رہی ہے. وجہ کیا ہے, اس کو پتا ہے بھائی 60 سال کے بعد میں نے جانا کہاں ہے, پاکستان. لہذا اس کی تیاری پہلے سے شروع کر دے گا. بعض لوگ خود انویسٹ نہیں کرتے, وہ اپنے بچوں کو اسٹیبل کر دیتے ہیں کہ بیٹا اب میں آ رہا ہوں, اب تم نکل لو کہیں, یا میں نے تمہیں پڑھا دیا ہے, اب تم گھر سنبھالو تو میں ریٹائرمنٹ لے کے واپس آ جاؤں. تو 60 سال, آپ اس 60 کو اگر 80 کر دیں, اگر 80 ہو جائے ریٹائرمنٹ کی عمر, تو لوگ 80 سال کے بعد کی پلاننگ شروع کر دیں گے. تو مجھے بتاؤ, اس دنیا سے ہم ریٹائر ہو جائیں گے نا 60, 70, 80 میں, کیا خیال ہے؟ اسے تو پتا ہے کہ 60 سال سے پہلے ریٹائر نہیں ہوں گا میں, ہمیں تو پتا بھی نہیں ہے کہ 60 سال سے پہلے آج کی رات بھی زندہ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے. اور چلو فرض کر لو آپ تقوی کے اس مقام تک نہ جائیں جہاں تک اہل اللہ گئے ہوئے ہیں, وہ تو ایک سیکنڈ کے لیے بھی غافل نہیں ہوتے. ہم میں سے ہر شخص فرض کر لے کہ میں 80 سال کے بعد ہی ریٹائر ہوں گا اس دنیا سے, یعنی میں مروں گا 80 سال کے بعد. حالانکہ اس مجمع میں مجھ سمیت جتنے لوگ بیٹھے ہیں شاید 2, 4, 80 کراس کر پائیں, بمشکل 1 یا 2 ہوں گے جو 80 تک پہنچیں گے. جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کی فار یور کائنڈ, وہ کیا کہتے ہیں, فار یور کائنڈ انفارمیشن, آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ہم میں 80 کوئی بھی پہنچنے والا نہیں ہے. کیوں؟ آپ قبرستان میں اتنے لوگ, قبر جو ہے نا فرض کر لو جا کے, جتنی قبریں ہیں نا, جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں قریب یوں سمجھو سارے قبرستان, ان کی عمریں چیک کرو آپ. 100 قبروں میں ایک بھی آپ کو 80 والا نہیں ملے گا. 1000 میں شاید 2, 4 مل جائیں جو 80 کراس کیے تھے انہوں نے. 1000 میں بمشکل 2 یا 3 ایسے ملیں گے. میں نے یہ کام کیا ہے, میں ہوائی بات نہیں کر رہا. قبرستان میں میں نے سروے کیا ہے کہ یار یہ قبر پہ جو تختیوں پہ جو ایج لکھی ہوئی ہے کہ کب